تو یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک بہت خوبصورت بات اور کہی ہے، جو لوگ نصیب والے ہوتے ہیں ان کو فیض ملتا ہے، اور جو نصیب والے نہیں ہوتے، بد نصیبی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ فرماتے ہیں چوں قضا آیت طبیب اب لا شود آن دوا در نفع خود گمراہ شود۔ جب بد نصیبی غالب ہو جائے، جب بد نصیبی غالب ہو جائے تو حکیم نبض دیکھ کے دوائی دے، مثلا حلیلہ دیتا ہے، اور حلیلے کا کام یہ ہے کہ جو مدت العمر کا مریض ہو، قبض کا مریض ہو، تو حلیلے کا جو نسخہ ہوتا ہے وہ قبض کشا ہوتا ہے، تو وہ اگر حلیلہ دے تو اس سے مزید قبض بڑھتی ہے، پیاس لگی ہے تو پانی پلائے تو مزید پیاس بڑھتی ہے۔ تو اس طرح جب وقت الٹے ہو جائیں تو تمام علاج جو ہیں وہ بجائے فائدہ دینے کے مزید نقصان کرتے ہیں۔ چوں قضا آیت حکیم ابلا شبد، اور جب قضا آ جائے، بندے پر بدبختی سوار ہو جائے، تو ہر نسخہ تجویز کرنے والا حکیم جو بھی نسخہ تجویز کرے اس کے اثرات الٹے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہی ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ گئے تھے نا، بہت لوگ گئے، کچھ وہیں رہ گئے، کچھ پلٹ آئے۔ بہت لوگ گئے نبی پاک کی بارگاہ میں، کچھ وہیں رہ گئے، جن کے بخت چمک گئے وہ وہیں رہ گئے، اور جن کے بخت پھر گئے وہ واپس آ گئے۔ ابو جہل کو دیکھو نا، عمر ابن شام، عمر ابن خطاب، نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم یہ دو عمر ہیں، یہ عمر دو ہیں، دونوں قوی ہیں، دونوں مضبوط ہیں، دونوں قبیلے کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، عقل و ہوش کے لحاظ سے، اور تدبر اور فکر کے لحاظ سے، تنظیمی اعتبار سے دونوں بڑے مضبوط ہیں۔ تجھے ان دونوں میں سے جو اچھا ہے وہ مجھے دے دے، تجھ کو جو اچھا لگے، میں اپنی مرضی تیری مرضی میں گم کرتا ہوں، تجھ کو جو اچھا لگے وہ عمر مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند فرمایا وہ عمر بن خطاب تھے، وہ دونوں گئے، ایک محبوب ہو گیا، دوسرا مردود ہو گیا۔ اس طرح جب قضا آ جائے اور مرضی خدا اس بندے کو قبول نہ کرے اور وہ بدبختوں میں شامل ہو جائے، تو چشمے پر، دریا پر جا کے بھی پیاسا رہتا ہے، اور جس کے وقت بیدار ہو جائے، نہ جا سکے دریا پر، چشمے پر، جب بارش برستی ہے تو قطرے اس کے گھر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وقت کی بات ہے۔ اور آسان سی بات میں آپ کو بتاؤں، مثلا آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے، یہ ایک سوال ہے میرے اور آپ کے درمیان، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کس جماعت میں، کیا آپ خوش بخت لوگ ہیں، کیا آپ بلند قسمت لوگ ہیں، کیا آپ کی قسمتیں بہت اچھی ہیں، تو کیا جواب دیں گے اور دلیل کیا ہوگی؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہم بدبخت نہیں ہیں، مانتے ہیں ہم، آپ خوش نصیب ہیں، کلمہ پڑھا ہے آپ نے، کلمہ تو نبی پاک کے زمانے میں بھی لوگوں نے پڑھا تھا، تو بدبختی سے نہیں نکل سکے، تو یہ کون سا کلمہ پڑھا ہے آپ نے؟ کیا منافقوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ وہ منافق کے منافق نہیں رہے، وہ جہنم نہیں گئے، بلکہ خدا نے یہاں تک فرمایا کہ کافر مشرک جہنم میں جس جگہ جا کر ٹھہریں گے، اس سے منافق اور نیچے چلے جائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل من النار، اور نیچے، سب سے نیچے اگر کوئی ہوگا تو وہ منافق کی جماعت ہوگی۔ تو گویا کلمہ پڑھنا کافی نہیں۔ اگر کلمہ پڑھنا کافی ہوتا اور نماز پڑھنا کافی ہوتا تو جو نبی پاک کی غلامی میں رہ کر بصورت صف کے اندر کھڑے ہو کر نبی پاک کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے جہنم جا رہے ہیں، اور ان میں سے بعض جنت کیا جا رہے ہیں، جس نے ان کو دیکھا وہ بھی جنت جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی صف میں ہیں، ایک بدبخت ہے، دوسرا خوش بخت ہے، ایک محبوب ہے، دوسرا مردود ہے، تو پھر کوئی پوچھ